بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ آج ہمارا سبق نمبر 32 ہے، جماعت دہم اردو کی غزل نمبر 2 جو حسرت موہانی کی غزل ہے، آج انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ بچوں کوئی بھی غزل یا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم شاعر اور مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں، تو آج بھی ایسا ہی ہوگا۔ غزل شروع کرنے سے پہلے ہم حسرت موہانی کا تعارف پڑھیں گے۔ حسرت موہانی 1875 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1951 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ جانتے ہو بھی بچوں تخلص کیا ہوتا ہے؟ وہ مختصر نام جو شعراء اپنے لیے تجویز کر لیتے ہیں، لکھتے ہیں۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے، اسی لیے موہانی کہلاتے ہیں۔ موہان یہ یو پی صوبہ ہے بھارت کا، اس میں قصبہ ہے موہان، اس میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے۔ ایم اے کالج علی گڑھ سے بی اے کیا، کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالتے رہے، پھر ان کے باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ یعنی باغیانہ تحریریں، انگریز حکومت کے خلاف تحریریں لکھتے تھے، اس لیے حسرت موہانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ لو بھی بچوں، ایک لفظ صعوبتیں ہے اور ایک سامراج ہے۔ تو برطانوی سامراج، برطانیہ کی ظالمانہ حکومت، سامراج اس حکومت کو کہتے ہیں جو ظلم اور جبر سے حکومت کر رہی ہو۔ تو برطانیہ کی ظالمانہ حکومت کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی قید میں رہنا پڑا، صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، سختیاں جھیلنی پڑیں۔ اس زمانے میں قید بمشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ ایک بھی بچہ ہوتی ہے صرف قید میں رہنا، اور ایک ہے قید بمشقت۔ قید بمشقت جو ہوتی ہے وہ جیل میں رہتے ہوئے کوئی سخت محنت کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو قید بمشقت کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں قید بمشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتے تھے، ہاتھ والی چکی پر 1 من گندم روزانہ پیستے تھے۔ بھائی بچوں، آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، یہ جو دستی چکی ہوتی ہے، ہاتھ سے چلانے والی چکی ہوتی ہے، اس پہ تو 1 کلو گندم پیسنے پہ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، اور پھر کام من وہ تو پتہ نہیں 24 گھنٹے ہی شاید لگتے ہوں۔ تو روزانہ 1 من گیہوں پیسنا پڑتا تھا۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ وہ کہتے ہیں اچھا تو ہے مشق سخن جاری، شعر و شاعری بھی جاری ہے اور چکی کی پر جو محنت ہے وہ بھی طرفہ تماشا ہے، یعنی حسرت کی طبیعت بھی ایک منفرد تماشا ہے، ایک عجیب چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر تو قید، پھر قید بمشقت، چکی پیستے جانے اور ساتھ ساتھ شعر و شاعری بھی چل رہی ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، یعنی شعر و شاعری کی مشق بھی جاری ہے اور چکی پیسنے کی مشقت بھی۔ ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ایک منفرد تماشا ہے، ایک عجیب تماشا ہے۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے، 1946 میں۔ اچھا، قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے، پارلیمنٹ میں بھی جیت کے آتے رہے اور ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں، اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے۔ بھائی بچوں، بنیادی عنصر کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے، یعنی عشق و عاشقی ان کی غزل میں نمایاں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ تغزل کا عنصر غالب ہے۔ تغزل کا عنصر کس کو کہتے ہیں بچوں؟
عنصر ایک حصے کو کہتے ہیں، ایک حصہ، بنیاد کو بھی کہتے ہیں۔ تو تغزل ان کی غزل کا ایک حصہ ہے۔ تغزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کی خوبیاں، غزل کی خوبیاں ان کے کلام میں خوب ہیں، اور سب سے بڑھ کر غزل کی خوبی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سوز و گداز کا ہونا، تو اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ رئیس المتغزلین، غزل لکھنے اور پڑھنے والوں کے امیر، غزل لکھنے اور پڑھنے والوں کے بادشاہ۔ اور لقب آپ جانتے ہیں وہ نام جو کسی خاص کارنامے کی وجہ سے قوم کی طرف سے ملے۔ حضرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ انتقاد ادبیات، ادب پر تنقید کرنا، ادب پر یعنی زبان دانی کے جو مسائل تھے ان پر تنقید کرنا۔ تو بھائی بچوں، تنقید کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تنقید کس کو کہتے ہیں؟ مثبت اور منفی دونوں چیزوں کو اجاگر کرنا، مثبت اور منفی دونوں چیزوں کا اجاگر کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تنقید کہلاتا ہے۔ مثبت کسی بھی، ظاہر بات ہے کہ کسی بھی کلام میں اس کے دونوں طرح کے پہلو موجود ہوتے ہیں، مثبت پہلو بھی اور منفی بھی۔ اب جب آپ دونوں کا تذکرہ کریں گے تو وہ تنقید کہلائے گا۔ انتقاد ادبیات، ادبیات پر، زبان دانیوں پر، زبان کے متعلقہ جو تحریریں ہیں ان پر تنقید کرنا ہے، اس میں بھی دسترس رکھتے تھے، پوری مہارت رکھتے تھے، زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو محلہ شامل ہیں۔ نکات سخن، شعر و شاعری کی باریکیاں، انتخاب سخن، شعر و منتخب شعر، مشاہدات زنداں، جیل میں کیا دیکھا، جیل کی دیکھی ہوئی چیزیں، کلیات حسرت موہانی، حسرت موہانی کی شعر و شاعری کے پر مشتمل کتاب، اور انتخاب اردو معلّہ شامل ہیں۔ تو بھائی بچوں، مختصر سا تعارف ہے حسرت موہانی کا۔ سب سے پہلے تو تاریخ پیدائش اور وفات، پھر اس کے بعد تاریخ پیدائش کیا ہے 1875 اور وفات 1951۔ اس کے بعد اصل نام فضل الحسن تھا، تخلص حسرت تھا، یو پی کے قصبہ موہان میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے موہانی کہلانے لگے۔ یہ ہے ان کا ذاتی تعارف۔ ایم اے کالج علی گڑھ سے بی اے کیا، یعنی وہیں پہ مقامی اسکولوں میں پڑھتے رہے، پھر ایم اے کالج سے بی اے کر لیا۔ پھر اب ان کے ایک دم سے عملی زندگی کی طرف آ گئے کہ پہلے تو اردو معلّہ نکالتے رہے، ایک رسالہ تھا ان کا اردو معلّہ، وہ نکالتے رہے، لیکن چونکہ اس میں یہ تحریک آزادی کے رہنماؤں میں سے تھے اور اس میں چونکہ باغیانہ تحریریں تھیں، اس لیے وہ انگریز حکومت نے بند ہی کر دیا۔ اور پھر ان کو قید و مشقت کی صعوبتیں بہت برداشت کرنی پڑیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ قانون ساز اسمبلی کے 1946 میں رکن منتخب ہوئے، 47 میں پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان نہیں آئے، ادھر ہی رہے اور پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر جاتے رہے اور کلمہ حق کہتے رہے۔ اور اصل میں وہ بنیادی طور پر غزل گو شاعر تھے، اور تھے بھی، ان کی غزلیں بھی بڑی تغزل والی ہوتی تھی، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کہتے ہیں، رئیس المتغزلین، غزلیں کہنے اور لکھنے اور پڑھنے والوں کے بادشاہ۔ پھر ان کی جو تصانیف تھیں وہ پہلے تو کہتے ہیں دیوان غالب کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، اور ان کی تصنیفوں کے نام نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت اور انتخاب اردو معلّہ ہے۔ 3-4 چیزیں بیٹا، تصانیف اور اس سے پہلے ان کی عملی زندگی، یعنی سیاست میں بھی حصہ لیا، اور پھر تھے بنیادی طور پر غزل گو، اور اس سے پہلے ان کا ذاتی تعارف، اور اس سے پہلے ان کی تاریخ پیدائش اور وفات۔ اس کے بعد بھائی بچوں، غزل ان کی ہے مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ بھائی بچوں، یہ جو مصیبت کے میم پہ پیش ڈلی ہوئی ہے، اگر آپ کی کتاب میں ہو تو اسے زبر کر لینا بھائی بچوں، مصیبت ہوتا ہے، لفظ مصیبت نہیں ہوتا۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔
میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ کلیات حسرت موہانی سے لی ہوئی غزل ہے بھائی بچو۔ اب دیکھو مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، اور اس میں مشکل لفظ سب سے پہلے دیکھ لو کہ سب سے پہلے مصیبت تکلیف، مصیبت تکلیف، راحت فضا راحت دینے والی، راحت فضا راحت دینے والی، اور تیری آرزو، آرزو تو خواہش اور تمنا رہنما ہو گئی ہے، قائد بن گئی ہے۔ یعنی کیا مفہوم ہوگا پھر اس شعر کا کہ مصیبت بھی میرے لیے راحت دینے والی چیز بن گئی ہے۔ مصیبت یعنی اتنی، جیسے وہ ایک غزل میں نائنتھ میں پڑھا تھا نا ہم نے کہ غالباً حیدر علی آتش کی غزل میں کہ غم و مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا، یعنی غم باوجود اس کے کہ بہت کڑوی اور تکلیف دہ چیز ہے، لیکن جس کو مزہ لگ جائے وہ پھر نہیں روتا۔ اسی طرح یہ بھی کہتا ہے مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت یہ راحت دینے والی چیز بن گئی ہے، سکون دینے والی چیز بن گئی ہے، کیونکہ بار بار مصیبتیں جھیل کر اب وہ تکلیف دے ہی نہیں رہی، اب وہ تکلیف دے رہی نہیں، تو مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت بھی میرے لیے سکون دینے والی چیز بن گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے، اور اے محبوب تیری چاہت یہ میرا قائد بن گیا ہوا ہے، رہنما بن گیا، میں اس کی رہنمائی میں اب چل رہا ہوں۔ اور یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عاشقی اور عشق و معشوقی کا راستہ ہے، یہ ہے دیار وفا کا راستہ۔ دیار دیر کی جمع، دار کی جمع میں بچو، دیار دار کی جمع، دار گھر کو کہتے ہیں، اور دیار بہت سے گھروں کو، اور بہت سے گھروں کو پھر شہر سے تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، یہ راستہ وفا کے شہر کو جا رہا ہے، یہ راستہ وفا کے شہر کو جا رہا ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے، باد سرسر صبح کی ہوا، تیز آندھی، باد سرسر تیز آندھی، اور صبا ہو گئی ہے، باد سرسر باد صبا بن گئی۔ تو باد سرسر تیز آندھی کو کہتے ہیں بچوں، اور باد صبا صبح کی خوشگوار ہوا کو کہتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو راستہ وفا کے، یعنی کہ یوں کہہ لو کہ کسی کے ساتھ وفا کرنے کا تہیہ کر لیا، اور اس کے لیے جو سفر طے کرنا پڑا ہے اور جو کچھ برداشت کرنا پڑا ہے، کہتے ہیں یہ راستہ اصل میں ایسا راستہ ہے جس میں آندھی بھی صبح کی مزیدار ہوا معلوم ہوتی ہے، آندھی بھی صبح کی مزیدار ہوا معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بچو اگر کسی آدمی کے دماغ میں اس کا مقصد شدید ہو، جس کے لیے وہ تگ و دو کر رہا ہے، تو یہ ساری مشقتیں اور تگ و دو اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور پھر اگر اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کیے ہوئے ہے تو پھر آسان نہیں ہوتا بلکہ راحت بخش ہوتا ہے۔ یہ وہی ہے، کہتے ہیں یہ جو دیار وفا کے شہر کو جانے والے راستے پہ چلنا ہے، یہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں چلتے ہوئے تیز آندھی صبح کی راحت دینے والی ہوا معلوم ہوتی ہے۔ تیسرا شعر ہے بھائی بچوں، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ انتظار کرنے والا، درماندہ انتظار کرنے والا، اور بارگاہ عطا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی دربار، ویسے بارگاہ دربار کو کہتے ہیں اور عطا دینے کو کہتے ہیں، تو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ تو کیا مفہوم ہوگا بھائی بچوں اس شعر کا کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہگار ہوں، ایک خطا ہو گئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار کا انتظار کرنے والا ہوں، یا میں اپنے محبوب کے دربار سے
اس کے مثبت رویے کا انتظار کرنے والا ہوں، اور گناہگار ہوں، غلطیاں کرنے والا ہوں، اور ایک غلطی بھی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے۔ اصل میں دو طرح سے اگر اس کی تشریح کریں گے نا بچوں، تو دو طرح سے ہی اس کا مفہوم بھی، اگر عشق حقیقی کے اعتبار سے اس کی تشریح کریں گے تو پھر ہم اس کا مفہوم یہ بیان کریں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار عطا کا انتظار کرنے والا ہوں، کیونکہ میں گناہگار ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی چوک کی طرف پھر اشارہ ہوگا۔ اور اگر عشق مجازی کے ساتھ کریں تو پھر میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، وہ جو میرے محبوب کا دربار ہے، اس کی طرف سے مجھے کیا عطا ہوتا ہے اس کا میں انتظار کرنے والا ہوں، کیونکہ میں غلطیاں تو کرتا رہتا ہوں، اور ایک غلطی واقع میں بھی مجھ سے ہو چکی۔ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، اعلیٰ یعنی اگر عشق حقیقی کے ساتھ تشریح کرنی ہو تو پھر یوں کریں گے اس کا مفہوم کہ اعلیٰ آپ کے مرتبے کو جو پہچاننے والے لوگ ہیں، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، آپ کے ساتھ محبت کرنے کا اور مرتبہ پہچاننے والے لوگ، رتبہ دان محبت کا مرتبہ پہچاننے والے، محبت کرنے کا مرتبہ پہچاننے والے، یعنی اللہ سے محبت کرنے سے کتنا مقام اور مرتبہ ملتا ہے، اس بات کو جاننے والے جو لوگ ہیں، ان کی حالت تو تیری محبت کی تلاش میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، یعنی وہ اپنی حالت کو گنوا بیٹھے، اپنی حالت کو بدتر کر بیٹھے، یعنی محنت کر کے اپنا سارا کچھ دنیا کا بھی گنوا دیا، اپنی جان بھی گنوا دی، اور وہ صرف اس شوق میں لگے ہوئے ہیں کہ تیری محبت حاصل ہو جائے۔ تیرے رتبہ دان محبت کی وجہ سے مرتبہ کو پہچاننے والے، ان کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، تیری محبت کی شوق میں بدتر ہو گئی ہے۔ کیا سے کیا ہو گئی ہے؟ بدتر ہو گئی، یعنی آپ یوں کہو کہ رتبہ دان محبت کا مطلب ہے محبت کا مرتبہ پہچاننے والے، اور کیا سے کیا ہو گئی؟ بدتر ہو گئی۔ تو جو لوگ اے اللہ تیرے ساتھ محبت کرنے کا مرتبہ پہچانتے ہیں، وہ تو محبت کے پیچھے ایسے دیوانہ وار ہو گئے کہ ان کی حالت تو، ان کی ظاہری حالت بدتر ہو گئی، ان کی ظاہری حالت خراب سے خراب تر ہو گئی۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، اس کا اگر ہم عشق مجازی کے حوالے سے مفہوم بیان کریں گے تو وہ یہ ہوگا کہ اے میری محبوبہ، تیرے ساتھ محبت کرنے والوں کا کیا مرتبہ ہے، اس کی جو پہچان رکھنے والے ہیں وہ تیری ملاقات کے شوق میں ان کی حالت غیر ہو گئی ہے، ان کی حالت بدتر ہو گئی ہے۔ تو اگر تو عشق مجازی میں بات کریں گے تو محبوب ہوتا ہے انسان، اور اگر عشق حقیقی میں بات کریں تو محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسرت میں ہونی کہ ٹھیک ہے یہ راستہ بڑا مشکل ہے، لیکن حسرت گھبراؤ نہیں، جس راستے کی ابتدا ہو جاتی ہے اس کی انتہا کو پہنچنا مشکل نہیں ہوتا، اس میں مشکل لفظ کوئی نہیں ہے بھائی بچوں۔ تو یہ ہے اس کا مفہوم، اس کے الفاظ کے معنی اور اس کا مفہوم آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر کے آنا ہے، اور اگلی ملاقات میں انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔